عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پسے پردہ سننے والی ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی 7 آیات تلاوت کی گئی. یہ سورہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے باعتبار رکوعات کے، آیات کے اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، 40 رکوعات ہیں، 6212 کلمات ہیں اور 26792 حروف ہیں سورۃ البقرہ میں. علماء مفسرین کی ایک عادت اور ان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر سورے کا پچھلے سورے سے ربط بیان کرتے ہیں، جوڑ بیان کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے پچھلی سورۃ الفاتحہ میں 3 مضامین بطور خاص پڑھے ہیں. اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کو پروردگار اور پالنہار مانا. دوسرے، اللہ ہی کی عبادت کرنے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنے کا ذکر کیا. اور تیسرے، سورہ فاتحہ اس دعا پر ختم ہوئی، بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی درخواست بندے نے سورہ فاتحہ میں کی. اس سورے کا سورۃ الفاتحہ سے ربط یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں بندے نے جس دعا پر اپنی درخواست کو ختم کیا، اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ البقرہ اسی صراط مستقیم کے جواب سے شروع ہو رہی ہے. بندے نے جو دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ہدایت والا راستہ بتا دیجئے، میری ہدایت کے لیے کوئی راستہ آپ بتا دیجئے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کا راستہ ہے اور یہ پوری کتاب تمہارے لیے ذریعہ ہدایت ہے
اس لیے یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ نماز میں جب اہدنا الصراط المستقیم سوال کرتا ہے تو پھر اس کے بعد نماز میں قرات کے مکمل ہونے کے لیے یہ حکم ہے کہ پوری قرآن سے کوئی 3 آیات یا کوئی بڑی ایک آیت ملائے گا تو ضم سورہ پڑھنے کا حکم مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت بندہ نماز میں پڑھتا ہے وہ اسی اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں پڑھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا نام بقرہ کیوں پڑا۔ دیکھیے قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، ہم اس کو اپنی عربی زبان میں یوں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم جزئہ، یعنی پورے سورے کا نام رکھ دیا گیا سورے میں کسی ایک جز کی وجہ سے۔ سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو حکم دیں گے کہ تم اپنے قبیلے میں قتل ہو جانے کے بعد قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو گائے ذبح کرو۔ تو اللہ نے جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اسی گائے کے ذبح کے حکم پر اس پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم جزئہ، سورت کے کسی ایک جز کی وجہ سے پوری سورت کا نام رکھ دیا جائے۔ سورۃ البقرہ کی خصوصیات، اس کے فضائل اور شان نزول کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ جانے کے بعد نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ سورت یکبارگی پوری نازل نہیں ہوئی بلکہ موقع بموقع حسب ضرورت یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کی خصوصیات میں یہ بات ہے کہ اس میں 1000 امر ہیں اللہ کی طرف سے، 1000 باتوں کا حکم دیا گیا، 1000 نہیں ہیں، یعنی ان کاموں سے منع کیا گیا جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور 1000 حکمتیں ہیں اس سورے کے اندر، اور یہ بھی فرمایا 1000 قصص کی طرف اشارہ بھی ہے اس سے۔ اس اعتبار سے یہ سورہ بڑی محتم بالشان سورہ ہے، اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی بڑی محتم بالشان یہ سورت ہے کہ اس میں اصول توحید تو بیان کیے ہی گئے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، نکاح، سود، ادھار لین دین اور کئی ایسے مضامین جو انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں وہ سارے اس سورے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورۃ الاحکام ہے، کئی سارے احکام ہیں، حج کے احکام، طلاق کے احکام، نکاح کے احکام، قرض دینے کے بھی احکام، ربا یعنی سود کے احکام، ایسی کئی باتیں اس سورے کے اندر جمع ہیں۔ اس لیے یہ سورہ بڑی محتم بالشان سورت۔ اس سورے کے فضائل کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا خوش نصیبی کی بات ہے، اور جو اس سورے کو نہیں پڑھے گا اس کے لیے حسرت اور بد نصیبی ہے، اور جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہے باطل اس پر قابو نہیں پاتا، باطل اس پر قابو نہیں پاتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باطل سے مراد یہاں پر جادو ہے، یعنی جو بندہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، فرمایا یہ جادو وغیرہ کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ رات سونے کے وقت سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھ لے، وہ اور اس کے گھر والے جن، شیاطین، آفات،
سماوی ہو یا زمینی ہو یا کسی بھی قسم کی ناگہانی مصیبت ہو، رنج ہو، الم ہو، ان ساری چیزوں سے یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھ لے۔ کون سی 10 آیات؟ شروع کی 4 آیتیں، الف لام میم سے لے کر کے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ابتدائے سورت کی یہ 4 آیتیں۔ اس کے بعد 3 آیتیں تیسرے پارے کے اندر ہیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، 4 اور 3 7، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جس میں 3 آیات ہیں، للہ ما فی السماوات سے لے کر کے ختم تک۔ یہ 10 آیات جو سورۃ البقرہ کی بندہ پڑھ لے گا، ہر قسم کی آفات، مصائب، جنات، شیاطین کے شر اور اس کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جن شیاطین کا یا جادو کا اثر ہوا تو ہی پڑھنا ہے، نہیں، پڑھتے رہیں گے تو حصار میں رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، اور اس کے بعد بھی پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، میری بات کو توجہ سے سننا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ریکارڈنگ لگائی جاتی ہے، یہ نہیں۔ میں نے بہت شروع میں، شاید ہمارا جب پہلا درس تھا اس وقت یہ موضوع پر میں نے کہا بھی تھا کہ جو برکت بندے کے پڑھنے میں ہے، ریکارڈنگ کے سننا بہرحال باعث برکت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر لگائے ہیں تو پھر اس کے آداب کی مکمل رعایت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ ذروۃ سنامن کا لفظ ہے حدیث کے اندر۔ کوہان کہتے ہیں ہر چیز کا وہ حصہ جو بلند ہوتا ہے، بڑا حصہ ہوتا ہے، خیر والا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، لہذا اس کو پڑھا کرو۔ یہ اس سورے کی خصوصیات اور اس کے فضائل ہوئے۔ شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے ایک روایت لکھی ہے کہ یہود چونکہ آسمانی کتابوں کی بشارتوں کی وجہ سے یہ بات جانتے تھے کہ اخیر دور میں ایک نبی آئیں گے جن پر آخری کتاب نازل ہوگی، چنانچہ یہود اس بات کی خبر لینے کے لیے اور یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ آخری نبی کہاں آئیں گے اور ان کی کتاب کیسی ہوگی، یہ مدینے میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا مدینے میں یہود کے 2 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ مدینے کے اطراف میں تھا، اور 2 قبیلے مدینے کے اندر تھے۔ یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تحقیق کر لیں اس بات کی کہ نبی آخر الزماں کے متعلق جو بشارتیں ان کی آسمانی کتابوں میں آئی ہیں، آیا وہ نبی آ چکے ہیں یا نہیں، اور وہ کتاب نازل ہو چکی ہے یا نہیں۔ یہ نیت سے کئی یہود مدینے میں آ کر کے آباد ہو گئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں اور قرآنی آیات کا نزول ہوا، قرآن کا حصہ نازل ہوا، تو یہودیوں کا ایک پیشوا تھا جس کا نام لکھا ہے مالک بن سیف۔ مالک بن سیف یہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا اور مسلمانوں کے ذہنوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جو آسمانی کتابوں میں بشارت دی گئی ہے کہ اخیر زمانے میں ایک کتاب نازل ہوگی، تم جو کتاب پڑھ رہے ہو یہ وہ کتاب نہیں ہے۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے،
لیکن مسلمانوں کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں شک پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو بات تم اپنی کتاب کی ہمیں لا کر کے بتا رہے ہو، یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کی آسمانی کتابوں میں بشارت دی گئی۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا۔ اللہ نے اسی شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ اس سورے کا شان نزول کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوا اور کب نازل ہوا۔ دوسری بات، یہ جو الف لام میم حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ 29 سورے قرآن کے ایسے ہیں جس کے شروع میں الف لام میم کی طرح حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان کو مقطعات کیوں کہتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقطع کہتے ہیں وہ حرف جس کو کاٹ دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ مقطعات کا مطلب ہے وہ حروف جن کو پڑھنے میں آدمی جدا جدا کر کے پڑھتا ہے۔ چنانچہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم، تین حروف کو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ 29 سورتوں میں 29 سورتوں میں یہ حروف آئے ہیں، اور ان حروف کے سلسلے میں مفسرین کے اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ یہ سر من اسرار اللہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یا پھر فیما بین الرسول و بین اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے۔ کسی تیسرے کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب ذرا آپ یہ بھی غور کیجئے کہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس دور میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ واقعتاً ان چیزوں کا علم امت تک ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو دینی اعتبار سے کوئی کمی رہ جائے گی، اگر بات ایسی ہوتی تو حضور ضرور اس کا مطلب بتاتے۔ لیکن مفسرین کی پوری جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حروف مقطعات کے سلسلے میں کوئی تفسیر یا کوئی مراد منقول نہیں۔ عربی کی جو تفاسیر ہیں، ان تفاسیر میں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے واللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اس سے کیا مراد ہے اللہ کی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے تخمینی اعتبار سے کچھ معنی بیان کیے ہیں، چنانچہ کہا الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، میم سے محمد الرسول اللہ مراد ہے، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب جبرائیل کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ الف لام میم اصل میں انا اللہ اعلم کا شارٹ ہے، انا اللہ اعلم، انا میں، اللہ اعلم زیادہ جاننے والا، یعنی میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو انا کا الف لے لیا، اللہ کا لام لے لیا اور اعلم کا میم لے لیا، اس طریقے سے ملا کر الف لام میم بنا۔ لیکن یہ بعض لوگوں کا اپنا ایک تخمینہ ہے، ان کی اپنی ایک تعویل ہے، اور آیات متشابہات میں تعویل کی گنجائش تو ہے لیکن قطع کی گنجائش نہیں ہے، یعنی جزم اور یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ نہیں الف لام میم کی یہی مراد ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ کی طرف سے منزل ہے، یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، اس کی جیسی دیگر آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس کی بھی تلاوت ہونی چاہیے،
اور اس کو بھی منزل من اللہ سمجھنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس سے جو مراد ہے اللہ کی اللہ بہتر جانتے ہیں، یا پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے، کسی تیسرے کو اس کے معنی کے پیچھے پڑنے یا اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں یہاں یہ بات اس لیے بھی میں نے تفصیلی عرض کر دی کہ آئندہ جہاں کہیں حروف مقطعات آئیں گے تو یہ حوالہ دے دوں گا اور آگے بات بڑھے گی انشاءاللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کا ترجمہ ہوگا الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے منزل من اللہ ہونے میں، اس بات میں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے کوئی شک نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب بھی اس کی آیات نازل ہوتی تھی 80,000 فرشتے ان آیات کو لے کر اس کے جنوں میں اترتے تھے، یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے 80,000 فرشتے۔ تو اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کلام میں جو شک پیدا ہوتا ہے اس کے دو طریقے ہیں یا دو وجوہات ہیں۔ یا تو کلام ہی ایسا ہو کہ کلام کے اندر خلل ہے، بات ایسی لکھی ہوئی ہے کہ وہ کسی پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ قصور کلام کا ہوگا کہ کلام کے اندر خود ایسی کمی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کلام تو سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، لیکن سمجھنے والے کی عقل میں فطور ہے، سمجھنے والے کی عقل میں فطور ہے۔ یہاں جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی کلام انتہائی عمدہ ہے، اس لیے کہ کلام تو رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اس لیے اس کلام کے سمجھنے میں کوئی خلل نہیں ہے۔ کلام پوری عمدگی کے ساتھ، کلام پوری اعلیٰ اور معیاری اعتبار سے ہے۔ اب اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں کلام کا کوئی قصور نہیں ہے، کلام سمجھ میں جس کے نہیں آ رہا اس کی عقل کا فطور ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو وسیم رضوی جیسے لوگ ہیں نا، یہ بات جان بوجھ کر عرض کر رہا ہوں، نام میں جان بوجھ کر لے رہا ہوں، قصدن لے رہا ہوں نام، یہ اور اس جیسے لوگ جو بارہا قرآن مقدس کو نعوذ باللہ نشانہ بنا کر اور قرآن سے متعلق لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، یہ در حقیقت کلام کی عمدگی کی وجہ سے نہیں، کلام تو بہت عمدہ ہے، کلام میں کوئی خلل نہیں ہے، ان کی عقلیں اس قابل نہیں ہے کہ جو قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ نے وہ فہم ان کو نہیں دیا جس وجہ سے یہ کلام کی ان آیات کو سمجھ سکیں یا اس کے موقع اور اس کے محمل کو سمجھ سکیں۔ جن آیات جہاد کو لے کر کے اعتراض کیا گیا، اللہ سے ڈرانے والوں کو یہ کتاب راستہ بتانے والی ہے، ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بھئی دیکھو، تقوی کے 3 درجات ہیں، تقوی کے 3 درجات۔ ایک درجہ تقوی کا ہے ادنا، اور ایسا درجہ کہ جس درجے کی وجہ سے انسان کفر اور شرک سے محفوظ رہے، تقوی کا ایک درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ تقوی کا ہے کہ انسان تمام معصیتوں سے محفوظ رہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے تقوی کا، انسان ان مباح کاموں سے بھی محفوظ رہے جو انسان کو اللہ کے ماسوا کی طرف متوجہ کر دینے والے ہوں۔ پہلا جو درجہ ہے
تقوی کا کہ انسان کفر اور شرک سے محفوظ رہے، یہ وہ درجہ ہے جو عام انسانوں کے واسطے ہر بندے کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے کم از کم اتنا ڈرے کہ کفر اور شرک سے محفوظ رہے۔ دوسرا درجہ کہ بندہ تمام گناہوں سے محفوظ رہے، مومنین کے واسطے یہ حکم ہے کہ مومن جہاں اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتا ہے، ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہے اور کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف اس کی عملی زندگی میں نہ پیدا ہو۔ اور تیسرا درجہ مباحات سے بھی آدمی پرہیز کرتا رہے، اور یہ درجہ ہوتا ہے اولیاء کا، اتقیاء کا، انبیاء کا، کہ ان چیزوں میں پڑھنے کی وجہ سے کہیں آدمی کا دل اللہ سے ہٹ کر معصیب اللہ کی طرف نہ چلا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں ھدی للمتقین فرمایا کہ قرآن راستہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، تو جو اللہ سے پہلے سے ڈرنے والا ہے اس کو راستہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے سے ڈر رہا ہے اللہ سے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا گیا ھدی للناس، قرآن لوگوں کو راستہ بتانے والی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قرآن کی جو ہدایت والی صفت ہے وہ تمام لوگوں کے واسطے ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن بطور خاص اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بھائی قانون آپ بناؤ اور اس قانون پر چلنے والے ہوں، اس قانون کا پالن کرنے والے ہیں، تو یقیناً آپ کے قانون بنانے کا فائدہ ہوگا اور وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ اور اگر آپ نے قانون بنایا اور قانون کا النگھن کرنے والے ہیں، اس کو پامال کرنے والے ہیں، کوئی ماننے والا نہیں ہے، تو آپ لاکھ قانون بنا لیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو ہدایت تو بہرحال یہ کتاب سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت کا حقیقی فائدہ جو ہوگا وہ ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ مطلب آگے ان کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اگر تھوڑا آپ اس کو وسیع کریں تو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو دعا کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یہ انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ 5 صفات ہیں متقیوں کی۔ پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہے بن دیکھے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے بغیر ان باتوں پر ایمان لے آتے ہیں جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں اور ہم کو بتائی ہیں۔ جنت ہم نے دیکھی، دوزخ ہم نے دیکھی، اللہ کو ہم نے دیکھا، پچھلے انبیاء کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ان ساروں کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اسی لیے وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ الایمان لا یقبل عند الغرغرہ، غرغرے کے موقع پر ایمان لے آنا یہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے، موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، جنت میں یا جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو دکھلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ چیز یہ دیکھ کر کے ایمان لے آ رہا ہے تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ایمان بالغیب تو یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لے آئے۔ جنت نہیں دیکھی لیکن جنت پر ایمان ہے، جہنم نہیں دیکھی لیکن جہنم پر ایمان ہے، پچھلے انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن ان پر ایمان ہے، ان کی کتابوں پر بھی ایمان ہے، اس وقت تک جب تک کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جب تک کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس وقت تک جب تک کہ وہ اس امت کے لیے قابل عمل تھی، اس وقت تک ہم بھی ایمان لے آتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں
اور یہ ساری باتیں جو مان رہے ہیں اس کے ماننے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، جو بات اللہ نے آپ کو دی آپ نے بلا کم و کاست بغیر کمی بیشی کے امت تک ٹرانسفر کر دی ہے، امت تک پوری بات پہنچا دی ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ پہلی صفت بیان کی گئی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مومنین کی سب سے بڑی خوبی ہے ایمان بالغیب، بن دیکھے چیزوں پر ایمان لے آنا۔ اس کے بعد اعمال تو ویسے بہت زیادہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، تلاوت، یہ وہ ساری کئی عبادتیں، لیکن ان ساری عبادتوں میں سے اللہ نے صرف 2 عبادات کا تذکرہ کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بس ان 2 عبادات کا تذکرہ کیا ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن نے جہاں کہیں نماز کا تذکرہ کیا اقامت صلاۃ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے میرے بزرگوں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کی مکمل پابندی پوری زندگی، اوقات کی رعایت کے ساتھ، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات کو مکمل ادا کرتے ہوئے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، پوری زندگی نماز کی پابندی کرنا، اوقات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات کو پورا کرتے ہوئے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اور آپ غور کریے، یہ صفت بیان کی جا رہی ہے حضرات صحابہ کرام کی۔ بھئی متقین کون ہے؟ سب سے بڑا متقی کون؟ ہر دور کا سب سے بڑا متقی اس وقت کا نبی، اور نبی کے بعد نبی کے صحابہ۔ یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں حضرات صحابہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں نماز قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نماز کی پوری آداب اور اس کے پورے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں فرمایا گیا، یہ حضرات صحابہ کے لیے فرمایا گیا جو نماز کے ہم سے زیادہ عاشق تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت صلاۃ ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے نماز میں اقامت کے لیے جو حکم دیا گیا کہ سارے لوگوں کو اس قدر پابندیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، ایسے ہی اگر سارے لوگ معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو برائیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر بھی کھڑا ہونا ہے، اس کے اندر بھی کھڑا ہونا ہے۔ جیسے نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ پڑھنا یہ اقامت صلاۃ ہے، ایسے ہی پورے مسلمان اپنے معاشرے میں پائے جانے والے خلاف شریعت باتوں کے اگر خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں کہ بھئی یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، قتل کرنے والا ہے، یہ قاتل غلط ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، جب یہ سوچ اور یہ فکر آ جائے گی تو معاشرے کے اندر اصلاح کا جذبہ خود بخود پیدا ہوگا، اور ہمارا ایک ساتھ کسی کام کے غلط ہونے کو تسلیم کر لینا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سامنے والا آپ کے اس جذبے کے آگے خود بخود مر جائے گا۔ جیسے وہ سعید آباد میں سنگاریڈی کالونی میں وہ 6 سالہ معصوم بچی کا ریپ ہوا اور ساری میڈیا اس کے خلاف ہو گئی، سارا شہر اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حالات پورے میرے خلاف ہو گئے، اب اس کے سامنے سوائے مرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا، چھلانگ لگا دیا، ٹرین کے سامنے مر گیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر معاشرے کے افراد کھڑے ہو جائیں کسی غلطی اور برائی کو ختم کرنے کی نیت سے تو یقیناً اس کا خاتمہ ہوگا۔
ضرورت ہے اس بات کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے معاشرے میں اس اصول کو اپلائی کرنے کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ یہ بڑی عجیب تعبیر ہے۔ آپ پورے قرآن پاک میں دیکھیں گے جہاں کہیں بھی انفاق کا تذکرہ آیا ہے، اللہ نے وہاں ایک لفظ ضرور جوڑا ہے، مما رزقناہم، مما رزقناہم۔ یہ بات ذہنوں میں بار بار ڈالی ہے کہ جو مال تمہیں مل رہا ہے یا جو مال تمہاری ملکیت میں ہے، تم اس کے مالک عارضی ہو، مالک حقیقی نہیں ہو۔ وَمِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا وہ مال جس میں ہم نے تم کو مینیجر بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ اور مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالک نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق کام کرنا۔ انسان کے پاس جو مال ہے یہ اس کی ملکیت عارضی ہے، ملکیت حقیقی نہیں ہے۔ اگر ملکیت حقیقی ہوتی تو مرنے کے بعد یہ تقسیم نہ ہوتا۔ اگر ملکیت حقیقی ہوتی نا مال پر تو مرنے کے بعد یہ مال تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی ملکیت اس کے رہنے تک ہی ہے۔ جب تک یہ ہے اس کی ملکیت، جب یہ چلا گیا تو یہ تو زمین کے نیچے جاتا ہے، اس کا مال اوپر آ جاتا ہے، لوگ بانٹ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اصول اور ضابطہ ذہن میں بٹھایا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے نا، اس پر اتراؤ نہیں، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا عطیہ ہے، ہم نے بطور تحفہ تم کو دیا ہے، نائب بنایا ہے۔ اس لیے جب کبھی ہمارا حکم آ جائے، ہمارے دین پر لگانے کا موقع آ جائے اور دین کے صحیح کاموں میں لگانے کا موقع آ جائے، دین کے صحیح کاموں میں لگانے کا موقع آ جائے، فوراً لبیک کہنا چاہیے، فوراً آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تمہارا مال لگ رہا ہے یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہارے مال کو قبول فرمایا، اللہ نے تمہارے مال کو قبول فرمایا، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ تمہاری سعادت کی بات ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ موقع فراہم فرمایا۔ اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، مما، اس میں من الگ ہے، ما الگ ہے، دونوں مل کر کے مما ہوا ہے۔ اور اس میں جو پہلا من آیا ہے اس کو عربی کی اصطلاح میں بولتے ہیں من تبعیضیہ، یعنی اللہ نے مال جو خرچ کرنے کا حکم دیا کل مال نہیں بتایا کہ سارا خرچ کر دو، نہیں، اس میں سے کچھ خرچ کرو، اس میں سے تھوڑا بہت دو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اس کی 7 قسمیں ہیں۔ ایک زکوٰۃ مفروضہ، فرض زکوٰۃ، صدقۃ الفطر جو رأس یمونہ کی وجہ سے انسان ادا کرتا ہے رمضان کے اواخر میں، صدقۃ الفطر، صدقات واجبہ، بیوی بچوں کا خرچہ، ماں باپ کا خرچہ، صدقات نافلہ، چلتے چلتے راہ میں کوئی فقیر مل گیا، مسکین مل گیا، 10-5 روپیہ آپ نے اس کو نکال کر کے دے دیے، یہ صدقات نافلہ ہیں۔ اوقاف للہ، یعنی وہ مال جو اللہ کے لیے وقف کر کے خرچ کر دے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا مسجد اور مدرسے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورت میں اپنا مال لگا دیا، اوقاف للہ۔ چھٹا خرچ مصارف حج، حج پر جاتے ہوئے جو مال خرچ کرتا ہے وہ، اور 7واں جو خرچ ہے وہ مصارف جہاد ہے۔ یہ 7 قسمیں ہیں جہاں بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان مواقع پر اگر مال خرچ ہو رہا ہے نا تو یہ اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اللہ نے میرے مال کو قبول فرمایا۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ جہاں کہیں ایسے بڑے بڑے دینی اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ بے شمار اپنا پیسہ لا کر کے دیتے ہیں کہ صاحب لگا لیجئے، خرچ کر دیجئے، لیکن ان کا پیسہ عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال کا لگ جانا
یہ اپنی سعادت کی بات ہے۔ 3 صفات بیان فرمائی، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد 4تھی صفت بیان کر رہے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے آتے ہیں جو آپ سے پہلے پچھلے انبیاء پر نازل کی گئی۔ یہ 4تھی صفت ہے، یعنی ایک بندے مومن کے لیے قرآن پر ایمان لانا تو بہرحال ضروری ہے ہی، پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آنا، اور اس کیفیت کے ساتھ ایمان لے آنا کہ اللہ نے اس کو نازل کیا۔ اس زمانے کے لیے یہ قابل عمل تھی، اور اس زمانے میں یہی من جانب اللہ نازل کی گئی تھی۔ بعض مفاد پرست لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، اس میں تبدیلی کر دی۔ اس زمانے کے لیے وہ واجب العمل تھی، لیکن اس زمانے کے لیے قرآن واجب العمل ہے۔ ایمان لائیں گے اس بات پر کہ وہ منزل من اللہ ہیں، لیکن عمل کریں گے صرف قرآن پر۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن آخری کتاب، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ہے، نہ آپ کے بعد وحی کا سلسلہ ہے۔ اور یہ آیت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک آنے والے نہیں ہیں۔ اگر واقعتاً ایسا ہوتا اور آئندہ بھی کتاب یا نبی آنے کی ضرورت ہوتی بالفرض، تو یقیناً اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے، اور اس کا ذکر کرنا ضروری بھی ہوتا۔ جیسے پچھلی آسمانی کتابوں کا جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کا ہم نے زمانہ نہیں پایا، اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور جو آئندہ اگر ہوتی، اگر نازل کرنا مقصود ہوتا تو اللہ اس کا ذکر ضرور کرتے۔ اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، نہ یہاں پر کیا، نہ قرآن میں کسی اور جگہ پر کیا۔ جہاں کیا ہے من قبلک، من قبلک، یہی الفاظ استعمال کیے گئے، آپ سے پہلے نازل کیے ہوئے، آپ سے پہلے آئے ہوئے رسول۔ من بعدک کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر سلسلہ نبوت ختم اور آپ پر سلسلہ وحی بھی ختم۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے تعبیر اللہ نے بدلی ہے، یہاں پر، یہاں اللہ نے تعبیر بدلی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کے لفظ سے لایا تھا وہاں پر، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں پر بھی لفظ ایمان لے آئے، لیکن یہاں بالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا کہ آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی مرضیات کے خلاف کرنے سے روکتی رہتی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی نگاہ نہ پہنچتی ہو، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا علم نہ ہو، جہاں اللہ کو کسی چیز کا علم نہ ہوتا ہو، ایسی دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ آدمی قانون سے بچ کر دن میں تو قانون کی جو ہے پاسداری کر لے، پابندی کر لے، لیکن رات میں قانون کا کوئی محافظ نہیں ہے تو رات میں قانون کی مخالفت کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو کہ بھئی دن میں ٹریفک پولیس والا ہے، اس لیے رانگ سائڈ نہیں جاتے ہم لوگ کہ بھئی دیکھ لیا تو فوٹو مار دیں گا، چالان گھر پہ آ جائے گا، لیکن 8 بجنے کے بعد، 9 بجنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے ٹریفک والا، لہذا رانگ سائڈ بھی چلو، سگنل بھی توڑو، کچھ بھی کرو، چلتا۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، ایک مثال دی ہے میں نے کہ قانون کا ڈر اس وقت تک رہے گا جب تک کہ کوئی دیکھنے والا نگران موجود ہے، لیکن اگر دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، آخرت کا ڈر آ جائے، تو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، انسان وہ کام قطعی نہیں کرے گا جو اللہ کی مرضی اور اس کی منشے کے خلاف ہوگا۔ جن لوگوں میں یہ 5 صفات ہیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ 5 صفات جس کے اندر ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم،
یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں، جو مکمل کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ صراط الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کے راستے کو ہم نے مانگا یہ وہ لوگ ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں، غیب کو ماننے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، اللہ کے راستے میں دینے والے ہوں، قرآن پر اور پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہوں، آخرت کا یقین رکھنے والے ہوں، ان 5 صفات کے حامل جو لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی جو ہدایت کی دعا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں مانگی ہے اس ہدایت پر یہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اولئک علی ھدی من ربہم کا تعلق دنیا سے کہ دنیا میں یہ ہدایت یافتہ ہے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت میں یہ لوگ مکمل کامیاب ہیں، مکمل فلاح پانے والے ہیں۔ اب قرآن کا ایک دستور ہے، ایک مزاج ہے قرآن کا کہ جہاں ایک کیٹیگری کا ذکر کرتا ہے تو دوسری کیٹیگری کو ضرور لے آتا ہے۔ اب تک تذکرہ تھا اہل ایمان کا، اللہ کو ماننے والوں کا، اب آگے اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ آئے گا جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہاں سے لے کر کے 15 آیات میں انہی کافروں کا تذکرہ ہے، اور کافروں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جو کھلم کھلا کافر ہے جس کو مجاہر کہتے ہیں، اور ایک کافر وہ ہے جو ظاہر میں تو خود کو مسلمان پیش کرے اور دل میں کفر چھپائے رکھے، جس کو ہماری اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ تو ان 2 آیات میں ان الذین کفروا سواء علیہم اور ختم اللہ علی قلوبہم میں ان کافروں کا تذکرہ ہے جو کھلم کھلا کافر ہیں، مجاہر ہیں، اور وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر کے 13 آیات میں ان کافروں کا تذکرہ ہے جو منافق ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے اور اتنے دور نکل گئے کہ اللہ نے اب حق قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ اللہ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مفسرین نے باضابطہ اس کی وضاحت بھی کی کہ اس سے مراد ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ لوگ مراد ہیں، اس لیے کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی ہٹ دھرمی کے آگے ختم کر دیا ہے۔ یہاں ایک سوال کا جواب بھی دوں گا، اور بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ کہ ان صاحب جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اب آپ ڈراؤ نہ ڈراؤ دونوں برابر ہیں، تو جب اللہ ہی نے ان کے لیے کفر مقدر کر دیا تو عذاب دینے کا کیا مطلب؟ ایک اور دوسرا سوال یہ کہ جب ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ دونوں چیزیں برابر ہیں تو پھر نبی کو ان کو تبلیغ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ نبی تبلیغ کریں گے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر کیوں ان کو تبلیغ کا حکم دیا گیا؟ ان کے ساتھ آپ کو حکم دیا گیا کہ بھئی ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ 2 سوال الگ الگ ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، باقی کام کرنے والے کو اور دعوت دینے والے کو ثواب بہرحال ملتا رہے گا، لہذا یہ کام عبث نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ صاحب اتنا سمجھانے کے باوجود بھی انہیں نہیں سمجھ رہا لہذا اب اس کو بولنا بیکار ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ آپ کا کام ہے بولتے رہنا، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں۔
اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کو جو حکم ہے وہ فعل عبث نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب دوسرا سوال کہ جب اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو یہ تو مجبور ہو گئے، ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور یہاں سے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بھی ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہاں صاحب اللہ کی مرضی ہے، جو بھی ہو رہا، ہم سے جو بھی کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا ہمارا ہر کام بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ دیکھو بندے کے اندر ایک چیز ہے اختیار۔ یہ جتنے یہاں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ولی کے معنی دوست، اور دوست ہی اپنے دوست کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ایک گنا دوستی ہمارے ساتھ ہے، تبھی تو اس نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کا موقع دیا۔ ایرے غیرے کو کوئی بھی آدمی اپنے گھر نہیں بلاتا۔ یہ جو آئے ہیں، ایک تو اللہ کی توفیق سب سے پہلے ہے، اور اس توفیق کے بعد آدمی کا اپنا عمل ہے۔ یہ جو آدمی کا اپنا عمل ہے اسی کو کہتے ہیں اختیار۔ اس اختیار پر ثواب اور عذاب کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو اختیار دیا، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد دماغ دیا، عقل دی، کان دیے، آنکھ دیے، وہ سارے ذرائع دیے جس سے اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ کے ایک ہونے کا یقین کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کے انکار میں لگایا، اللہ کے انکار میں لگایا، اور ہوا یہ کہ اس انکار میں اتنا حد سے آگے بڑھ گیا کہ اب دل کسی اچھی بات کو قبول کرنے کے لائق ہی نہیں رہا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اب یہ ایمان قبول کرنے والا یا نور ہدایت کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے میں سمجھاؤں، شاید بات تھوڑی اور کھل جائے۔ ایک مریض جو انتہائی کسی بیماری میں آخری سٹیج پر ہے، اس کو لے کر کے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر کے یہ بولے کہ بھائی اب یہ 2-1 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں بول سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ اس کے موت کے سلسلے میں ایک پیشین گوئی کر دی اس نے، اس کی حالت کو دیکھ کر کے۔ اب 2 دن کے بعد اگر وہ مریض مر جائے، دنیا کا کوئی آدمی نہیں بولے گا کہ ڈاکٹر کے بولنے سے مرا، بولتے کہ بلکہ یہ بولتے کہ بھائی یہ اس سٹیج پر پہنچ چکا تھا بیماری کے کہ اب 2 دن کے بعد اس کی موت ہونا یقینی تھا، یعنی اس کی اپنی حالت ایسی ہو گئی تھی جو اس کو موت کے قریب کر دی تھی۔ ایسے ہی اللہ نے جو یہ فرمایا کہ چاہے ڈراؤ نہ ڈراؤ دونوں برابر ہے، تو اللہ کے کہنے کی وجہ سے یہ ایمان سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے یہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب چاہے تم ڈراؤ ان کو چاہے نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہاں ایک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، سٹیمپ کر دینا، سیل، اور سیل اس لیے کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز اندر نہ آئے اور اندر سے کوئی چیز باہر نہ جائے۔ انسان کے دل میں آنے والے خیالات مختلف سمت سے آتے ہیں، ادھر سے بھی خیال آتا ہے، ادھر سے بھی خیال آتا، ان کا بھی خیال آتا، ان کا بھی خیال آتا، خیالات آنے کی جگہیں مختلف ہیں، اس لیے اس کے مناسب مہر لگانا ہے۔ کان میں آواز بھی مختلف سمتوں سے آتی ہیں، سامنے سے بھی آواز آتی ہے، پیچھے سے بھی آواز، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، تو جہاں مختلف سمتوں سے کوئی چیز آنے والی ہے اللہ نے وہاں ختمہ کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں صرف ایک اینگل ہی سے وہ چیز نظر آنے والی ہے، دوسری اینگل سے وہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے، وہاں فرمایا کہ غشاوہ، اس لیے کہ آنکھ صرف آنکھ کا سامنے کا دیکھتی، پیچھے کا نہیں دیکھتی، اور آنکھ اپنے دیکھنے میں بھی روشنی کی محتاج ہے، آنکھ اپنے دیکھنے میں بھی روشنی کی محتاج ہے۔ آپ اگر کسی بند کمرے میں چلے جاؤ اور اندھیرا ہو تو آپ آنکھ رکھنے کے باوجود نہیں دیکھ سکتے، تو اس دیکھنے سے رکنے کے لیے پردے کی ضرورت۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو آیت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بہت قابل توجہ ہے اور عربی گرامر کے اعتبار سے بڑا خوبصورت جو ہے طرز تعبیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، مراد وہ لوگ کہ جو اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ لوگ مراد ہیں، ان کے حق میں برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ، چاہے آپ ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ، کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور اس وجہ سے جب یہ ایمان سے محروم ہوں گے، حق سے محروم ہوں گے، آخرت میں جب پہنچیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا ہی سخت عذاب ہونے والا ہے۔ یہاں تک تذکرہ کافروں کا رہا، ان کافروں کا جو کھلم کھلا کفر کرنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں ان کافروں کا تذکرہ آئے گا جو زبان سے تو ایمان ظاہر کرتے ہیں اور دل کے اندر اپنے نفاق رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرے رکوع پر بات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ ان آیات کا مطلب اور اس کا موقع محل آپ حضرات کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔